बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वअह्लुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तमाम तर तारीफ़ें उस खुदाए बाबरकत के लिए कि जो तमाम जहानों का पालने वाला है। दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात अक़दस पर। आज का मौज़ू सीरत इमाम अली अलैहिस्सलाम। इमाम अली अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी। सबसे पहले तो एक खूबसूरत ही शेर है कि हम मोमिनों का ईमान है कि कब्र में इमाम अली आते हैं तो क्या पूछते हो क्या बात है मसला क्या है, क्या पूछते हो क्या बात है मसला क्या है। कली की मिस्ल हूँ बागे विला में खिलने आया हूँ। सुना है कब्र में हसनैन के बाबा भी आते हैं। ज़माना छोड़ के सारा अली से मिलने आया हूँ। ज़माना छोड़ के सारा अली से मिलने आया हूँ। हम मोमिनों का ये ईमान कि कब्र में मौला अली आते हैं तो हम अली वाले मौत से नहीं डरते बल्कि मौत हमसे डरती है। क्योंकि न क्या मौत हम पे आ पड़े या हम मौत पे आ पड़े तो हमें इस बात का कभी खौफ नहीं रहता। तो हम कब्र में भी इस वजह से जाते हैं कि मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ियारत नसीब होती है। फुस्तु बिरब्बिल काबा साहिबान इल्म व फ़हम। ये जुमला किसी आम हस्ती का नहीं बल्कि उस अजीम हस्ती का है कि जो तलवार चलाए तो साहिबे जुल्फ़िकार कहलाए। मौला अली तलवार चलाते हैं तो साहिबे जुल्फ़िकार कहलाते हैं, यानी इतनी अज़मत है जुल्फ़िकार की। और कलम चलाए तो साहिबे नहज बलागा कहलाए। मौला अली कलम चलाते हैं तो साहिब नहज बलागा कहलाते हैं। इतनी अज़मत है इस नहज बलागा की कि एक गैर मुस्लिम किताब नहज बलागा पढ़कर कहता है कि या तो ये वो है कि जिसने ये दुनिया बनाई, या तो ये वो है कि जब ये दुनिया बन रही थी तो ये देख रहा था। बिस्तर रसूल पे सो जाए तो नफ्स पैगंबर। मौला अली बिस्तर रसूल पे सो जाए तो काफिर समझता है कि रसूल खुदा सो रहा है। जब रसूल खुदा मेराज पे जाते हैं तो रसूल खुदा को लगता है कि जैसे मौला अली उनसे कलाम कर रहे हों, यानी आवाज़ किब्रियाई में भी मौला अली का लहजा है। और मैदान गदीर खुम में पहुँचे तो एक ऐलान सुने, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। मौला अली मैदान गदीर खुम में पहुँचते हैं तो एक ऐलान सुनते हैं, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला। उस दिन न जाने कितनों के चेहरे बिगड़ गए जब ये सुना कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। ये वो अली है जो बिस्तर रसूल पर 70 बिरौना तलवारों के साए में सो जाए तो कुरान उसका पसीदा पड़ता है। मौला अली अगर 70 बिरहना तलवारों के साए में सो जाते हैं तो कुरान उनका कसीदा पढ़ता है। ये वो अली है जो हालत रुकू में ज़कात देता है। मौला अली का किस्सा मशहूर है कि मौला हालत रुकू में ज़कात देते हैं तब भी कुरान उनका कसीदा पढ़ता है कि इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना यक़ूमुनस्सलात व हुम राकिऊन। ये वो अली है कि जिसको अल्लाह का रसूल देखकर कहता है कि आज कुल्ले कुफ्र के मुकाबले में कुल्ले ईमान जा रहा है। रसूल खुदा मौला अली को अपना भाई कहते थे। रसूल खुदा कभी अली को देखकर कहते हैं, या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, या अली तू मुझसे है मैं तुझसे हूँ। कभी अली को देखकर कहते हैं, या अली तुझके मुझसे वो निस्बत जो हारून को मूसा से थी। इन सब कमालात के बावजूद मौला अली ओहद के फ़ाते बनते हैं, बदर के फ़ाते बनते हैं, खैबर के फ़ाते बनते हैं, हर चीज़ के फ़ाते, हर जंग के फ़ाते बनते हैं। लेकिन ये नहीं कहते अली कामयाब हुआ। 19 रमज़ान का दिन वक्त फ़जर मौला अली मस्जिद में जाते हैं, अपने कातिल को उठाते हैं और कहते हैं, उठ नमाज अदा कर, अल्लाह के घर में औंधा नहीं सोया जाता। मौला अली सजदे में जाते हैं, कातिल उनके सर पे वार करता है और एक फुस्तो बिरब्बिल काबा की सदा बुलंद होती है कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया। यानी मौला अली ये बताना चाहते थे कि इस दुनिया में कामयाब रहना असल कामयाबी नहीं बल्कि इस दुनिया से कामयाब गुजरना असल कामयाबी है। अली सजदे में जाकर ये बताना चाहते थे कि एक फ़िरका मुझे खुदा समझता है, लेकिन मैंने सजदे में जाकर बताया कि वो है, मैं हूँ, वो माबूद है, मैं अब्द हूँ। एक फ़िरका मौला अली को खुदा कहता है, जिनको हम नुसैरी भी कहते हैं। लेकिन मौला अली सजदे में जाते हैं और एक सदा बुलंद होती है कि फुस्तो बिरब्बिल काबा। यानी मौला ये बताना चाहते हैं कि खुदा खुदा है, मैं हूँ, उसने मुझे बनाया है, वो खालिक है, मैं मखलूक हूँ। और हमें इन सब चीज़ों से
مولا علی وہ ہیں کہ جو سورج کو کہتے ہیں کہ اے سورج گواہ رہنا کہ تو نے علی کو کبھی سوتے نہیں دیکھا. یہ علی ہے، علی کے غلام، کہ جس زمین پہ صرف کیا کہتے ہیں کہ صرف بلائیں برستی تھی، کہ جس زمین پہ صرف ظلم عام تھا، وہاں پہ ان کے نوکر نے ایک امن قائم کر دیا کہ کیوں نہ ملتی مجھے قمبر سے غلامی کی سند، کیوں نہ ملتی مجھے قمبر سے غلامی کی سند. رات دن ناد علی کا ورد کرتی ہوں، لیکن میں نام علی ڈال کے چہروں پہ نظر مسلمان کو پہچان لیا کرتی ہوں، مسلمان کو پہچان لیا کرتی ہوں. علی اسد اللہ، علی عین اللہ، علی وجہ اللہ، علی لسان اللہ. مولا علی کے نہ جانے کتنے لقب ہیں، لیکن علی جب شب معراج کو بستر رسول پر سوتا ہے تو شاعر کچھ لکھتا ہے کہ لہجہ وہی، گفتار وہی، نالین وہی ہے، چلتا ہے تو لگتا ہے کہ اللہ کا نبی ہے. ارے انگشت ہے، بدن دان ہے، سنبھل کے کافر. سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے، سویا تو محمد تھا، جاگا تو علی ہے. مولا علی سوتے ہیں تو تب مولا علی ہے، لیکن جب جاگتے ہیں تو رسول خدا ہے. سبحان اللہ. اس مجلس میں جو کچھ غلطیاں یا جو کچھ ہوئی ہو تو معذرت مولا قبول کرنے والے ہیں. میرے پاس اتنا علم نہیں، لیکن شروعات ہے، اور وہ شعر ہے کہ ذکر حسین سے ہی ہے پہچان میری، ذکر حسین سے ہی ہے پہچان میری، تم خود بتاؤ بھلا اس سے اچھی پہچان کہاں سے لاؤں. اور واقعاً اس سے بہترین پہچان میرے پاس کوئی نہیں ہے کہ لوگ مجھے جانتے ہیں تو ذکر محمد و آل محمد سے جانتے ہیں. اگر کوئی مجھے جانتا ہے تو ان کا کرم ہے، ان کی کرم نوازش ہے. شروعات ہے، کوشش کریں کہ ذکر محمد و آل محمد کو جتنا پھیلا سکتے ہیں. مولا علی کی زندگی اٹھا لیں، بی بی زہرا کی زندگی اٹھا لیں، سب کی زندگی اٹھا لیں. سب کی زندگی ہمیں ایک کامیاب انسان بنانا سکھاتی ہے. مولا علی کی زندگی، بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی نہ صرف عورتوں کے لیے بلکہ مردوں کے لیے بھی ایک نمونہ عمل ہے. آئمہ خود کہتے ہیں کہ بی بی زہرا ہمارے لیے نمونہ عمل ہے. آتے ہیں مولا علی کی شہادت کی طرف. مولا علی کو ضربت لگتی ہے، لیکن اس سے 18 رمضان کی رات مولا حسن کو کہتے ہیں کہ حسن کلثوم سے کہو کہ آج افطار میں کلثوم کے گھر کروں گا. مولا علی بی بی کلثوم کے گھر جاتے ہیں اور بی بی نمک، پانی اور ایک جو کی روٹی پیش کرتی ہیں. تو مولا کہتے ہیں کہ کلثوم کیا تم بھول گئی کہ تمہارے بابا اتنی چیزیں نہیں کھاتے افطار میں. کہتے ہیں کہ یہ دودھ اٹھا لو کیونکہ کوفے میں بہت یتیم ہیں، ان کو اس کی ضرورت ہے. کچھ یتیم تھے لیکن ان کے سر پہ ابھی باپ کا سایہ سلامت تھا، ان کے سر پہ ابھی علی کا سایہ سلامت تھا. لیکن ابن ملجم نے ایک ایسا ظلم کیا کہ آج ان یتیموں کے سر سے ایک بار اور باپ کا سایہ اٹھ گیا، ایک بار اور وہ یتیم ہو گئے. بی بی کلثوم کے گھر افطار کرتے ہیں. مولا علی باہر صحن میں جاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، پھر صحن میں جاتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں. کبھی آسمان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہ وہی شب ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تھا، ہاں یہ شب قدر کی رات ہے. بی بی کلثوم کہتی ہیں بابا یہ کیسی رات ہے، آپ اتنا گھبرائے ہوئے کیوں ہیں، آپ بار بار باہر جاتے ہیں اندر آتے ہیں، بابا ایسا کیوں ہے. مولا کہتے ہیں کہ کلثوم یہ وہی شب ہے کہ جس میں مجھے ضربت لگے گی. مولا مسجد کی طرف روانہ ہوتے ہیں. فجر کا وقت ہے، مرغابیاں آگے آ جاتی ہیں. بی بی کلثوم کہتی ہیں کہ مولا میں نے ان مرغابیوں کو کبھی اتنا بے چین نہیں دیکھا، اس وقت کبھی یوں باہر آتے نہیں دیکھا. مولا کہتے ہیں کہ کلثوم یہ میرا نوحہ پڑھ رہی ہیں. ساری بیویاں روتی ہیں. باپ سے جدائی بہت مشکل ہوتی ہے، اور جب پتہ ہو کہ باپ ہی چلا جائے تو بہت مشکل ہوتا ہے. باپ خدا سب کی بیٹیوں کے سر پہ ان کے باپ کا سایہ سلامت رکھے. مولا علی مسجد کی طرف جاتے ہیں، اپنے قاتل کو اٹھاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں. مولا علی اپنے قاتل کو بھی بے نمازی پسند نہیں کرتے تو اپنے چاہنے والوں کو بے نمازی پسند کیسے کریں گے. وقت فجر کا وقت، نماز فجر کا وقت ہوتا ہے. مولا علی سجدے میں جاتے ہیں.
سر پہ ضربت لگتی ہے. ابن ملجم 1000 درہم میں اس نے تلوار خرید کی تھی، 1000 درہم کا اس میں زہر اس میں لگایا تھا، اور مولا کے سر پہ وہ لگاتے ہیں. نہ جانے کیسے نماز ادا ہوتی ہے. سارے نمازی صف میں کھڑے روتے ہیں، روتے جاتے ہیں کہ نہ پوچھو ہم سے یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ امت یتیم ہے. سارے نمازی روتے ہیں، نہ جانے کیسے وہ نماز ادا ہوتی ہے. اور نماز ادا ہوتے ہی ایک طرف سے مولا حسن پکڑتے ہیں، ایک طرف سے مولا حسین پکڑتے ہیں، ایک طرف سے غازی عباس سہارا دیتے ہیں، مولا کو لے جاتے ہیں. لیکن مولا علی کہتے ہیں کہ مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا، ایک چادر بچھاؤ اور مجھے اس پہ لٹاؤ. بیویوں کو پتہ تھا کہ مولا علی، مرغابیوں کو بھی یہ پتہ تھا کہ مولا علی پھر خود چل کے واپس گھر نہیں آئیں گے. بہت مشکل ہوتا ہے ایک باپ سے جدائی، اور اس طرح کی جدائی خدا معاف کرے. جاتے ہیں اور مولا گھر آتے ہیں. مولا حسن کو کہتے ہیں، سب کو کہتے ہیں کہ تم شہر سے باہر چلے جاؤ، کیونکہ پتہ تھا مولا کو کہ یہ مجھے اس طرح جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتے. مولا حسن روتے ہیں، مولا حسین روتے ہیں، سب کے سب روتے ہیں. مولا کہتے ہیں کہ حسین نہیں رو، جو لوگ اچھے ہوتے ہیں ان کے ایسے جانا ہوتا ہے. مولا حسین کو کہتے ہیں، مولا حسن کو کہتے ہیں، غازی کو کہتے ہیں، جو علی اپنے بیٹوں کو رونے نہیں دیتا، جو علی سارے رستے اپنے بیٹوں کو کہتا ہے کہ بیٹا نہیں رو، بیٹا نہیں رو، لیکن جب گھر آتے ہیں زینب کو روتا ہوا دیکھتے ہیں کہ مولا علی کی آنکھوں سے خود بخود آنسو رواں ہو جاتے ہیں. باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا عظیم ہوتا ہے. خدا سب کے سروں پہ اپنے باپ کا صاحبہ سلامت رکھے. لیکن باپ سے جدائی ایک بیٹی کی بہت مشکل ہوتی ہے. باپ چلا جائے تو اس دنیا میں بیٹی کی زندگی خاک رہ جاتی ہے، کچھ بھی نہیں رہتا اس بیٹی کی زندگی میں. خدایا بحق محمد و آل محمد، جو مومنین پریشان حال ہیں، خدا ان سب مومنین کی پریشانی دور فرما. جو مومنین بیمار ہیں ان سب کو شفائے کلی نصیب فرما. بیمار کربلا کے صدقے ان کو شفایابی نصیب فرما. اے میرے مالک، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار، وقت کے امام، وقت کے آقا، وقت کے مہدی کا ظہور کر تاکہ اس دنیا میں امن و امان قائم ہو. ایام علی آنے والے ہیں، کوشش کریں کہ تھوڑا خوشیوں سے پرہیز کریں، علی کے غم کو یاد کریں، اس بیٹی کی یتیموں کو یاد کریں، اس کوفے کے یتیموں کی یتیمی کو یاد کریں کہ جو ایک بار اور یتیم ہونے والے ہیں. کل کی رات بہت بھاری ہے زینب پہ، کلثوم پہ، حسن پہ، حسین پہ، غازی پہ. جو بھی کام ہوتا تھا مولا علی غازی کو کہتے تھے، حسن و حسین کو نہیں کہتے تھے، کیونکہ حسن و حسین کے مولا رسول خدا کا بیٹا کہتے تھے، علی کو، عباس کو اپنا بیٹا کہتے تھے. یعنی اتنی محبت تھی عباس سے، اتنی محبت تھی حسن سے، اتنی محبت تھی حسین سے. اب ان کے سر سے بھی باپ کا صاحبہ، ان کے سر پہ بھی باپ کا صاحبہ نہیں رہے گا. خدایا سب بیٹیوں کے سر پہ ان کے باپ کا صاحبہ سلامت رکھنا، اور وقت کے امام، وقت کے آقا، وقت کے مہدی کا ظہور کرنا. مجھے اور پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. خدا حافظ.